الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، شمسی مہینے کی آخری نشست ہے، آخری مجلس ہے، اور اس میں کچھ موضوعات ان کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. آج چونکہ ربیع الاول کی دوسری نشست، پچھلی اتوار کو چاند نظر آیا تھا، تو یہ دوسری نشست اب آنے والے جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ میں ہمارے بر صغیر میں کچھ اہتمام سے سیرت کے عنوان پر کچھ جلسے، کچھ جلوس ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق کچھ ان موضوعات کو لے کر گفتگو کرنا ہے جن موضوعات پر سنجیدہ ماحول میں ہی گفتگو ہو سکتی ہے اور اسے سنجیدگی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، ہمارے یہاں اسلام میں یہ جو مدر ڈے منا رہے ہیں، پیرنٹس ڈے ہو رہا ہے، ٹیچر ڈے ہو رہا ہے، اس طرح کا جو تصور مغرب میں ہے اور اس کا چلن ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے، آیا ہوا، ہمارے یہاں اسلام میں اس کا تصور نہیں. ماں کا احترام پورے سال میں ایک دن نہیں ہے. ماں کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ وہ پورا سال ہے، پوری زندگی ہے، بلکہ جن کے والدین گزر جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا اب تو وہ رہے نہیں، ماں باپ تو گزر گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں، ماں کے قریبی محرم رشتہ داروں میں خالائیں اور ماموں پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور والد کے قریبی ذی رحم محرم رشتہ داروں میں پہلے نمبر پر چاچا، تایا اور پھوپھیاں آتے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قریبی جو دوست احباب ہیں جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی کا نتیجہ ہے پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کبھی گھر میں کوئی گوشت کا سالن وغیرہ آتا یا بنتا تو آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قریبی سہیلیاں تھی ان کے گھر مدینے میں پہنچاتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ
وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک بھدو بکریوں کو چرا رہا تھا اونٹوں کو، تو آپ وہاں اترے اور اس آدمی کا بڑا احترام کیا اور اپنا کرتا نکال کر اسے دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو آدمی جسے آپ نے اتنا نوازا، اس سے کم پر بھی راضی ہو جاتا تھا، آپ نے اتنا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے والد اور میرے والد آپس میں دوست تھے، اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کے بچے کو نوازوں۔ تو اسلام میں ٹیمپرری چیزوں کا اس معاملے میں جو تصور مغرب کا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ٹیچر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے منا لیے، باقی کے 364 دن ٹیچروں کو مار رہے، پیٹ رہے، ان کو ستا رہے، بدنام کر رہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے یہ کلیف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے مجھے کھڑا کر بیچنا چاہے تو بازار میں بیچ۔ یہ اسلامی تصور ہے۔ تو اب سیرت کا مطالعہ ایک دن کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ایک دن سے میں کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا یا حق ادا ہو گیا یا محبت پوری ہو گئی، یہ صحیح نہیں۔ اور سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، فرض کے درجے کی چیز ہے۔ اور سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت اس وقت دنیا میں نہیں ہے جن کی تفصیلی زندگی کو قلم بند کیا گیا ہو وہ ہمارے آج درمیان میں موجود ہو، کسی کی بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والوں کی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہے۔ جتنی بھی زندگی انہوں دنیا میں رہے اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ان کی تاریخ مکمل کسی کے پاس نہیں، مکمل کیا ادھوری بھی نہیں ہے۔ اور جو تھوڑی بہت ان کے بارے میں چیزیں ہیں ان کی کتابوں میں، وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ نعوذ باللہ، عیسائیوں کی کم عقلی پر روئیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن نے ذکر کیا۔ لیکن ان کے چاہنے والے بیوقوفوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، وہ یہودیوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر یہ الزام لگا دیا کہ حضرت مریم کے شوہر تھے، اور آگے انہوں نے اس پر یہ بھی کیا کہ بھی ان کے ایک اور بھائی بھی حضرت مریم سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا الزام ہے۔ جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ کی ہے، اسے اس سے خوش ہونے کے بجائے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے حضرت مریم پر اس طرح کے الزامات لگا دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگا دیے۔ اس کے بعد آپ آئیے یہودیوں کی طرف جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، انبیاء کے بیٹے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ حضرات انبیاء کا جو ایک لمبا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام سے جو چلا ہے، کسی ایک پیغمبر کے بارے میں جو یہودیوں کے درمیان میں رہے ہیں ان کے حالات تو چھوڑیے، ان کے سلسلے میں ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔
قرآن نے آ کر بتایا کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت جو اتنی پاورفل تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو سیکھ رکھا تھا اور جادو کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے حکومت چلائی تھی۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے بتایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس کے بعد ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہودی یہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر اتنا بڑا گھنونا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے فوجیوں کی بیویوں سے جو ہے زور زبردستی شادی کر لی تھی۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو قرآن نے 23ویں پارے میں بتایا، سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے وہاں آپ پڑھیں گے پتہ چلے، اور ان کے پیغمبر علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی بہت پسند کرتے ہیں، ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے 12 جو ہے فرقے ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت میں آئے تو ان نامعقول لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے اتنے طاقتور تھے، ایک مرتبہ وادی سینا میں اللہ تبارک و تعالی انسانی شکل میں آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی کشتی ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ کو پٹخ دیا۔ ان کی کتابوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں، چاہے ہود ہوں، صالح ہوں، اور جو ہے دوسرے جو انبیاء گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس ہیں، ادریس ہیں، نوح ہیں، ان سب کے بھی تفصیلی حالات کہیں آپ کو مدون نہیں ملیں گے۔ ایک آدمی کو آپ کامل آئیڈیل بنانے کے لیے اس کی پوری مکمل لائف چاہیے۔ بھئی ایک آپ چیز خریدتے ہیں، موبائل کو لے لیجئے، اس لیے کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے، پڑھے لکھے، پڑھ غریب، مالدار، عورتیں، مرد، سب کو یہ مثال صحیح جلدی سمجھ میں آتی ہے، دوسری نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ دوسری چیزیں آدمی کے پاس ہو نہ ہو، موبائل ضروری ہے، موبائل ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور اب تو مسجد کے بیت الخلاؤں میں بھی لوگ موبائل میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، فون آتا ہے وہاں بھی بات کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نہیں بات کریں گے ملک رک جائے گا۔ تو آدمی موبائل لیتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ یہ موبائل ہر چیز میں کمپلیٹ ہو، زیادہ میموری ہو، زیادہ فاسٹ ہو، چارجنگ جلدی ہوتی ہو، وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرات انبیاء میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک پیغمبر کی ہم تمام انبیاء کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا اللہ ان یہود کو برباد کرے، انہوں نے انبیاء کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھے کہ دوسرے انبیاء کی تنقیص پر اتر گئے۔ ایسا بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، سب کی ہم یہ ایمان کرتے ہیں۔ اب آپ کو دنیا میں سب سے کامل اور مکمل انسان کی جو ہے اقتدا کرنا ہے، یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھی کامل اور مکمل کی اقتدا کرنا۔ تو کامل اور مکمل بحیثیت انسان کے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ سرچ کیجئے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات مکمل اور مدلل صرف باہر کی لائف کے نہیں،
بھئی ایک آدمی کی لائف مل سکتی ہے آپ کو کب کی؟ آخری کے 10 سالوں کی مل سکتی ہے. وہ 10 سال بھی کیسے ملیں گے؟ وہ روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے آ کر جو باہر کچھ گفتگو کرتے تھے، کچھ فیصلے کرتے تھے، وہ ملتے تھے. آدمی کی زندگی کا ایک پہلو جو اس کے گھر کے اندر سے جڑا ہوا ہے، خلوت کی زندگی. باہر تو آدمی بہت ٹھیک ٹھاک آتا ہے، گھر کے اندر کی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی کے سلسلے میں آپ کو کسی کے حالات نہیں ملے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے گھر کے اندر کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے نمونہ چن کے بنانا تھا، تو زندگی کے اس اندر کے حصے کے واقعات اور حالات کو بھی ازواج مطہرات اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت افسانوی اور فرضی نہیں ہے. دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بہت مشہور ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ شاید حقیقی لوگ نہیں تھے. مثال کے طور پر مجنوں کا نام مشہور ہے کہ ایک آدمی گزرا ہے جو محبت میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، لیکن 100% یہ بات پکی نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کا کوئی آدمی گزرا تھا یا نہیں، یا لوگ اس کے اندازے میں بناتے گئے، قصے دھرتے گئے. ابھی کل علامہ شبلی نعمانی صاحب بڑے آدمی گزرے ہیں. میں سب سے کئی بار گزارش کیا ہوں، سیرت کا موضوع ہے، پھر آج بھی گزارش کرتا ہوں. انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 6 جلدوں میں، موٹے 5 جلدیں ہیں، نہیں تو سنگل ہے تو 6 جلدیں ہیں. شبلی نعمانی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، کتاب ادھوری تھی، تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے اس کی تکمیل. اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اتنی مدلل، مفصل اور اس حیثیت سے کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ بہت بلند ہے. شاید انگریزی میں بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اردو میں ہے، جو دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے. علامہ سید سلیمان ندوی صاحب، یہ 1960 سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے عمر ایک آدمی گزرا ہے جو خیام کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی رباعیاں، جس کی حکمت و فلسفے کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. فارسی کا آدمی تھا، ایران سے اس طرف کے یہ سب لوگ تھے، ماوراء النہر کے لوگ تھے. شبلی نعمانی صاحب، سید سلیمان ندوی صاحب نے عمر خیام پر کتاب لکھی، 500 سے زیادہ صفحات پر لکھی. اس میں انہوں نے یہ بحث کی کہ عمر خیام کے سلسلے میں یہ متفقہ بات نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں اس طرح کا ایک آدمی گزرا بھی ہے یا نہیں. بہت لوگ مانتے ہیں کہ بھئی بہت سارے لوگوں نے جو بھی اچھی حکمت کی چیزیں دیکھی وہ اسے لگاتے گئے اور کہے یہ اسی نے کہا ہے. ایسا ضروری نہیں. اب تازہ مثال دیتا ہوں، جو بھی بہت اچھا مشہور شعر ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں علامہ اقبال کا شعر ہے. علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ بھئی شعر میں دم ہے، لوگ سب اسے گنگنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی وزندار آدمی تو علامہ اقبال صاحب ہی گزرے ہیں، چلو ان کا نام ہے. ایسا ہوتا ہے. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں، تحقیق میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ فرضی ہیں، افسانوی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے یہ فرضی چیز نہیں ہے، یہ افسانوی چیز نہیں ہے. بحیثیت تاریخ کے آپ مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت تاریخ کے آپ مطالعہ کریں گے
اور کئی حیثیتوں سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کی کئی حیثیتیں ہیں. آپ بیک وقت باپ ہیں، بیک وقت آپ کسی کے بیٹے ہیں. جب باپ ہیں تو کسی نہ کسی کے بیٹے بھی ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے خالو ہیں، کسی کے چچا ہیں، اور بحیثیت آپ کسی کمپنی میں ملازم بھی ہیں، اور کہیں اور آپ نے جاب کرتے ہوئے اپنی ایک کمپنی بنایا ہے تو آپ اس کے مالک بھی ہیں. ایک انسان کی کئی حیثیتیں ہیں، اور آپ ایک انسان کو کئی حیثیتوں کو جب رکھ کر دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی آخری عمر میں اعتراف کیا کہ بحیثیت باپ ہونے کے میں انتہائی ناکام شخص رہا. بہت لوگوں نے لکھا کہ وہ حیثیت میں بیٹا ہونے کے میں ناکام رہا، کہ ایسا بیٹا نہیں بن سکا جیسے میرے والد چاہتے. ایک آدمی بحیثیت ملازم بہت نام کمایا، لیکن خود جب کمپنی کھولا تو جو ہے اس میں بہت لاس ہو گیا، بہت تباہی آ گئی. اس نے اعتراف کیا کہ مالک کا حیثیت سے اگر میری کوئی تاریخ لکھے گا تو میرے ناکامیوں کو لکھے گا. بحیثیت ماموں ہونے کے میں بہت اچھا رہا، سب بھانجوں سے شفقت کرتا رہا، لیکن بحیثیت بھانجا میں بہت ناکارہ رہا. ایک آدمی کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ہی آدمی ہے، ادھر سے دیکھو الگ ہے، ادھر سے دیکھو الگ ہے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت 40 سال میں ملی. 40 سے پھر 63 سال کی عمر، یعنی یہ 23 سال نبوت کے 23 سال ہیں. اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، اس لیے کہ ان 23 سال کو تو قرآن نے اور حدیث نے تفصیل سے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور اس کا بڑا مقام ہے. آپ ان 23 سے پہلے کی جو 63 کے 23 نکال کر جو 40 سال ہیں، ان 40 سال کا اگر مطالعہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی بھی حیثیت سے، تاجر ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے تجارت جو کی وہ حیثیت سے آپ مطالعہ کریں گے، یا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب تھے تو بچوں کے ساتھ جا کر جو بکریاں چرائی، اس کے بعد 12 سال کی عمر میں بکریاں چرائی، وہ حیثیت کا آپ مطالعہ کریں گے. یا اسی طریقے پر مکے میں جہاں شراب پینا پلانا ناچ گانا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، پورے مکے کے دشمن اسلام لانے کے بعد حضور کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مجنون ہیں نعوذ باللہ، اور جو ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. لیکن کسی ایک آدمی دشمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کو نبوت سے پہلے ان کے اخلاقیات کو دیکھا ہے. شراب کی محفلوں میں ہوتے تھے، شراب کی محفلوں میں ہوتے تھے، وہ ہوتے. کسی یہ دشمن نے بھی آپ کو جو ہے اس بات کا جو ہے گواہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو شروع کریں گے بہت لمبا جائے گا. ایسا آپ کے آبا و اجداد کے اوصاف بیان کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بحیثیت نبی ہونے کے، بحیثیت کامل اور مکمل ہونے کے نہیں کریں گے تو پھر میں اور آپ کیسے امتی ہیں؟ جاہلیت کے دور کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلو ہے وہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اصول کو رکھ کر اللہ جزائے خیر دے لوگوں نے لکھا. سیرت کے عنوان پر اتنی کتابیں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، لیکن سب کتابیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو میں آج آپ کو کچھ کتابوں کی طرف توجہ دلاتا تاکہ ان کتابوں کو گھروں میں پڑھا جائے، بچوں کو سنایا جائے.
قریب میں مولانا سید ابو الحسن علی حسینی قدس سرہ نے کتاب لکھی رحمت عالم. حضرت نے لکھا کہ سیرت پر بے شمار کتابیں، لیکن میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ موجودہ زمانے میں حضرت یہ کتاب لکھے ہیں تقریباً 80 یا 85 میں، تو یعنی کہ آج سے 40 سال پہلے لکھے. حضرت نے لکھا میں یہ کتاب اس لیے لکھا خاص طور پر نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر شک و شبہ کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، آپ کے اوصاف سے متعلق، آپ کے کمالات سے متعلق جو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، اس شک و شبہ کو عقلی طور پر کیسے دور کرنا ہے. ایک خالص ذہن کا آدمی جب پڑھے، بحیثیت مسلمان نہ ہو کہ صرف ایک انسان ہونے کے ناطے سے جب پڑھے، تو وہ کیسے سیرت اس کے اندر اترے، اس چیز کو میں نے رکھ کر جدید ذہن کو یہ کتاب لکھا ہے. اور میں نے وہ اس پہ تفصیل نہیں رکھی، مختصر رکھی 500-600 صفحات. میں نے جب یہ پڑھا اور اب میں جب دیکھتا ہوں 40 سال پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، دوسری اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بنگلور میں عید ہو گئی ہے، میسور کے آس پاس میں عید نہیں ہوتی تھی آج سے 40 سال پہلے. بولتے تھے بھی چاند نظر نہیں آیا اس لیے ہمارے کل عید ہو رہی ہے، یہاں سے لوگ عید کر کے پہنچ جاتے تھے. اب تو سیکنڈوں میں سب چیزیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. تب 40 سال پہلے شکوک و شبہات کا اظہار مولانا علی میاں صاحب کر رہے ہیں، تو موجودہ یہ 40 سال کے بعد آج جو دنیا ہے، آج جو معاشرہ ہے، آج جو ماحول ہے، اس ماحول میں لوگوں کے ذہنوں میں کتنے شکوک و شبہات سوشل میڈیا نے بھر دیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں. دین کو اتنا آسان اور اتنا مذاق سا بنا کر رکھ دیا ہے کہ دین کے بارے میں جو آدمی چاہے جیسے چاہے اپنے حساب سے گفتگو کر رہا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. اور بڑے مفکرین جن کو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے، سب خوبیاں ہیں، لیکن وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، ان کے اتباع کا میں حکم نہیں ہے. ایک نیا سوچا یہ پہلے سے بھی چل رہا، اب شدت سے چل رہا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت اعلیٰ تھے، عرفات تھے، سب ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ان کو فالو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گوشت پسند تھا، اس لیے کہ آپ عرب میں تھے تو کھاتے تھے. ہم لوگ انڈیا میں ہیں، یہاں ان کا گوشت نہیں ملتا، یہاں ترکاری ملتی ہے، ترکاری کھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا تھا، اس لیے کہ عرب کا کلچر داڑھی رکھنے کا تھا تو وہ رکھتے تھے. یہاں کا کلچر نہیں ہے، اس لیے یہاں داڑھی نہ رکھو، وہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. مکے میں جو ہے مسجد میں آنے سے پہلے وضو اس لیے ضروری تھا، مدینے کی مکے کی زندگی میں وہاں بہت گرمی ہوتی تھی اور گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی نکلتا تھا، لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. اب جب وہ مسجد میں آتے تو اسی ہی آ جاتے تھے تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہاں پر وہ ہاتھ دھونے اس طرح کا ایک طریقہ بنایا گیا جسے وضو کہا گیا ہے. اب ہم چونکہ روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی ایک ایک چیز کو یہ مسلمانوں کے نام کے لوگوں نے اس طرح کر دیا ہے. حضور بہت اچھے تھے، بس اتنی بات ہے، اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے. بات ایسے کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. ارے بھائی بات تو ابلیس نے بھی لاجک کی تھی جب اس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا اللہ کیسے سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں تو اعلیٰ ہوں، یہ تو مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں. لوگ کہتے ہیں
लॉजिक की बात है। अरे भाई लॉजिक को छोड़ो, जिसने लॉजिक की तुम्हें तौफीक दी है, लॉजिक जो समझ में आ रही है, वो जिसकी तौफीक से समझ में आ रही है, उसके हुक्म को देखो। लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई कुरान हमारे लिए काफी है, सीरत काफी नहीं है, सीरत का मुताला करेंगे लेकिन इत्तबा की नीयत से नहीं करेंगे। ये बड़ी गलती है, ये बड़ा धोखा है। आप कुरान को बगैर हदीसों के कैसे समझेंगे? ज्यादा नहीं, नमाज को ले लीजिए। नमाज है, ये नमाज के महीने और आपने अभी ईशा की जो अदा की, इतनी देर खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर रुकू से मखसूस अंदाज में उठे, सजदे किए, सजदे में कुछ पढ़ा, फिर 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ा, फिर उठकर खड़े हुए, खामोशी से क़िरात हुई, फिर रुकू सजदे हुए, फिर अत्तहियात, दरूद, दुआए मासूरा, ये सब जो पढ़ा आपने, मुझे बताइए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सिर्फ तारीखी इतनी है, जितने बड़े लोग गुजरे हैं कि उनकी तारीफ कर दो और उनको सुनकर हाँ कर दो, तो आप कुरान मजीद को अमली तौर पर कैसे समझ पाएंगे? यूरोप और दूसरे लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और हैसियत को घटाने के लिए सीधा वार नहीं किया है। सामने समझ में आ जाता है दुश्मन है, गले से लगाकर वार किए। बहुत पहले की बात, इस्लामी कुछ मसाइल पर डिस्कस हो रही थी, तो मेरे एक साथी ने बताया कि नागपुर में जो बड़ी तंजीम है, उस तंजीम के लाइब्रेरी में मुझे मर्तबा जाने का मौका मिला, तो मैं वहां देखा कि 2 मुसलमान बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं? कहने लगे फलां जगह से पढ़े हुए हैं, हमारा काम ही ये है कि इस्लाम में शुबूह व शुबहात को पैदा करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो चीजें पकड़कर हम इनको देते हैं। कारी तैयब साहब से पहले किसी आलिम ने वाक़या लिखा, नाम मेरे ज़हन में नहीं है। हाँ, मुल्क आजाद नहीं हुआ था तो हैदराबाद से कोई नवाब इंग्लैंड गए, तो उसके बाद वहाँ कि जो बड़े थे उनको खिलाया पिलाया और उसके बाद बताया आओ हम तुम्हें और हैरत और ताज्जुब की चीज दिखाएंगे। तो ये सोचने लगे कि ऐसी ही होगी, तो फिर रात में किसी वक्त उनको वहां से शहर से दूर ले जाया गया। ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। दूर ले जाया गया तो देखा एक शहर के बाहर जंगल में फिर अंदर तामीरात थे, वहाँ अंदर ले जाया गया तो वहाँ देखा कि पूरे मुसलमानों के लिबास में कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, उस पर बहस मुबाहसे हो रहे हैं। तो नवाब साहब हैरान हो गए कि ये क्या है, आप तो मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ये क्या काम हो रहा है? कहाँ मुखालिफ है, ये मुखालिफत ही में काम हो रहा है। ये जितने भी लोग बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं लिबास वगैरह में, ये मुसलमान नहीं है, ये ईसाई और यहूदी बच्चे हैं। हम इनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं और पूरा सिखाते हैं, इसलिए कि बाहर वाला कोई बात कहे तो लोग जल्दी नहीं कबूल करते, खुद इस्लाम वाला कोई बात कहे तो जल्दी कबूल कर लेते हैं। वो तमाम कमजोर पॉइंटों को हम इनको सिखाते हैं, फिर ये लोग जाकर जो है इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। तो असीजा ने ग्रामी 3 चीजों पर गोरों ने बड़ा काम किया। सबसे पहले कुरान को मशहूर बनाकर रखना। अभी करीब में एक साहब मुसलमान से गैर कौम में चले गए, उन्होंने कहा जो है 11 आयतें, कभी कहते हैं 20 आयतें, कभी 40 आयतें ऐसी हैं, ये कुरान की नहीं है, इसे निकालना चाहिए। दूसरे नंबर पर जिहाद के नाम पर जिहाद को इतना बदनाम किया जाए कि जो है जिससे वो लफ्ज सुनते ही मुसलमानों का जो मज़ाक़ता है वो खूनखार नजर आए।
اور تیسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کیڑے نکالو اور اس میں کمیاں نکالو اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاؤ۔ مستشرقین نے لکھا ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو مستشرقین نے لکھا ہے کہ کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں آتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک بیماری ہے جس میں آدمی بڑبڑاتا ہے، تو اس طرح وہ بڑبڑاتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے، ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آ گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے قرآن و حدیث کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں یہ ہیں کہ آدمی سیرت کے ہر پہلو سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ سیرت صرف اتنی نہیں ہے کہ آدمی ایک دن یاد کر لیا چھٹی ہو گئی، یا نماز پڑھ کر سمجھا چھٹی ہو گئی، نہیں، آپ کو ہر موضوع سے متعلق سیرت میں چیزیں ہیں۔ آپ کو وہ جو حضور نے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ عرب تھے، آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، فقیر نے لکھا نہیں اس لیے کہ عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا، اس کی عزت کر کے بیٹھ کر پیتے تھے، ہم کھڑے ہو کر بھی پی سکتے۔ آپ کسی بھی چیز کو ان کے سامنے پیش کرو، وہ کہیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ لکھی ہے نہیں، وہاں کھانے کی بڑی کمی تھی، اس لیے جو ہے وہ روزوں کا سلسلہ شروع کرایا گیا، اب تو یہاں کھانا بہت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اس طرح ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور بہت دکھ کی بات میں بہت ہر جگہ بار بار کہتا رہوں گا، اس لیے کہ میں اس چیز کو قریب سے محسوس کر رہا ہوں۔ دین کو سوشل میڈیا سے سمجھنے کا جو مرض چل پڑا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ ہر روز مجھے ہزاروں میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ ساتھ میں رکھتا نہیں ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، پھینک کر رکھا ہوں، میں بھیج کر مجھے فون کرتے ہیں، اس میں رہتا ہے کہ حضرت وہ کوئی صاحب یہ بات بول رہے ہیں، کوئی یہ بول رہے ہیں۔ ارے بھائی، جس آدمی کو آپ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کی بات کو دین سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو یہی پریشانی ہے۔ پہلے زمانوں میں دین کس سے سیکھا جا رہا ہے، کس سے سیکھنا چاہیے، اس پر بڑی جو ہے تفتیش ہوتی تھی۔ آج ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی تفتیش کراتے ہیں۔ مجھے بتائیے، گوگل میں بھی تو بیماریوں کے لیے دوائیوں کا جو ہے طریقہ بتایا جاتا ہے، کیا آپ اسے اپنائیں گے؟ میں شاید یہ بات یہاں بتایا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، پچھلے تقریباً 1 مہینے سے کدوائی ہسپتال جو ہمارے اسٹیٹ بلکہ برِ صغیر کو ایک بڑی کینسر کی ہسپتال ہے، وہاں مستقل روزانہ جانا آنا ہو رہا ہے کسی وجہ سے۔ میں نے پوچھا کہ ایک آدمی کوئی چیز گندی استعمال نہیں کر رہا ہے، شراب ہے، تمباکو ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر بھی کینسر ہو جا رہا، پیٹ میں اندر بہت سے مسئلے ہو جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے ہوتے ہیں، ایچ.او.ڈی ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے چیزیں بتائی، 2-3 اس میں ایک چیز بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گوگل سے پوچھ کر جو دوائیاں کھا رہے ہیں، سر میں درد ہے، ایک نام آج دیتا ہے، پھر دوبارہ اسے پوچھیں گے، پھر زیادہ درد ہے، لفظ زیادہ پڑھائیں گے، ایک اور گولی پہ بتاتا، اور آپ نے کہا ایک اور صورت بنائی، آواز دیا زور تو ایک اور بتاتا ہے۔ تو میڈیکل میں گولیاں لے لے کر جاتے ہیں، ابا کو پیٹ میں درد ہے، کب سے؟ ہاں یہ لے، کہاں کہ دوائیوں کا جو سلسلہ ہے، خاص طور پر اینٹی بائیوٹک دوائیوں کا جو سلسلہ ہے، اس کا کورس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کورس کو کم ہو گیا سوچ کر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز مستقبل میں آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔
دوسری حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی قدس سرہ ان کی ہے سیرت المصطفیٰ. اگر آپ ٹیلی گرام آپ کے پاس ہے تو پی ڈی ایف کی شکل میں کتابیں مل جائیں گی. سیرت المصطفیٰ. اور ذرا اچھی اردو کے خواہش مند ہیں, ذرا یہ چاہتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی رسول اکرم بھی ہے, اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اردو میں, اور علامہ ابوالحسن صاحب کا کر سکتے ہیں. اور سیرت النبی ایک علامہ سید سلیمان منصور پوری صاحب ہیں, بہت قدیم 100 سال پہلے انتقال ہوئے, ان کی کتاب ہے. ہماری گزارش ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, تھوڑی دیر تک جو جوش رہتا ہے اس جوش کو پریکٹیکل لائف میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت کی ایک کتاب کو گھر میں رکھا جائے, روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ کیا جائے اور بچوں کو بھی پڑھ کر سنایا جائے تاکہ مانوس رہیں. ورنہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں مشہور, وہ نام بھی بعض رکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ نام تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. 60 سال کی عمر کا آدمی کہہ رہا ہے میں نام پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. حضور کے 99 ناموں میں سے ہے یہ نام مزکی. میں نے کسی بچے کا نام رکھا, کہنے لگے بہت ہٹ کر ہے نا, آج تک میں نے نہیں سنا. میں نے کہا کبھی پڑھا بھی نہیں. میں نے کہا قرآن تو پڑھتے ہو, قرآن کے پہلے 2 پیجوں میں اللہ کے 99 نام ہیں, آخری کے 2 پیجوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام, اس میں یہ اور بھی بہت کام ہے. مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں, فار ایگزامپل دیا ہوں, تو یہ محبت کے دعوے کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ اتنی بس درود جو مشہور درود ہے, درود ابراہیمی, اس کے علاوہ بھی درود کے الفاظ ہیں, وہ تک لوگوں کو نہیں معلوم, وہ تک کبھی پڑھنے کے لیے تیار. اور کوئی بھی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میرے سے بڑا حضور کو چاہنے والا کوئی عاشق ہے. ابھی قریب میں ایک صاحب سے ملا, بہت باوضاء وغیرہ تھے, ٹوپی وغیرہ سے, میں خوش ہوا. میں نے کہا لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں, گلے میں چاہیے, ہاتھوں میں چاہیے. میں نے کہا کہ میں ویسے تو کہتا نہیں ہوں, لیکن آپ کی نزاکت کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر فالو کریں گے. اور کہیں گے نہیں بھائی دیکھا, بڑے حضرت کچھ دیکھا ڈالے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا اچھا مجھے کوئی نہیں بتایا. کیوں بتائے گا, کوئی آدمی بتائے گا تو لڑائی ہو جائے گی, اس لیے بتاتے نہیں, ڈرتے. میں نے آپ کو اسی لیے الگ سے لے جا کر بتایا, اس پر توجہ دیں. پھر 2-3 دن بعد اتفاق مل گیا. میں نے اس وقت کہا کہ اب بھی یوں نکال. 2-3 دن بعد پھر مل گئے. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ گنڈیاں کھول کر بھی رکھے تو کچھ نہیں. بعض ایسا جو پتہ نہیں چلتا کہ سب کہاں شروع ہوا کہاں ختم ہوگا. ان کو بھی جیسے وہ ایک زمانے میں شیواجی نگر وغیرہ میں ماحول تھا, گنڈیاں کھولا ویسا ہے. پھر نظر پڑ گئی. میں نے کہا ابھی تک نہیں, آپ وعدے کر رہے تھے بہت بڑے بڑے. زندہ نگرامی محبت کہ یہ اس طرح کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سیرت کے ایک ایک پہلو کو, ایک ایک حصے کو جان کر اپنی زندگیوں میں ہم اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بن عبداللہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.